جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا سبق ہے یہاں سے باب ما جاء ویل للعقاب من النار۔ تو یہ جو عنوان ہے اس میں مجاز بالحذف ہے، مطلب اس میں ایک جگہ ایک لفظ محذوف ہے، اس کو نکال کر آپ بنائیں گے تو پھر ایک صحیح پورا جملہ بنے گا۔ تو پوری عبارت اس طرح ہے کہ ویل للمقصرین فی غسل العقاب من النار، ویل للمقصرین فی غسل العقاب من النار، کہ وہ لوگ جو ایڑیا دھونے میں تقصیر اور قصور سے کام لیتے ہیں، مطلب یہ کہ اس میں غفلت سے کام لیتے ہیں اور ان کی ایڑیا خشک رہ جاتی ہے، ان کے لیے جہنم کی وعید ہے، آگ کا عذاب ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایڑیا دھونا یہ ایک فرض حکم ہے۔ اب اس جملے کا پس منظر جو ہے وہ آگے حدیث میں واضح ہو جائے گا۔ وبی قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن سهيل بن ابي صالح بن ابي عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار۔ تو یہ تک کہ صحابہ جا رہے تھے مدینہ سے مکہ یا مکہ سے مدینہ کی طرف، اور راستے میں نماز کا وقت آیا تو عصر کا وقت تھا تقریباً، تو وضو کر لیا، جلدی تھی، تو جلدی میں کچھ حضرات نے پاؤں صحیح نہیں دھوئے اور ان کے پیر جو ہے وہ خشک جلک رہے تھے۔ اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ ویل للعقاب من النار، کہ جن لوگوں کے پیر خشک رہ گئے ہیں، کچھ اس میں حصے خشک رہ گئے ہیں، تو انہوں نے بہت گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے، اور ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے پیروں کو صحیح دھوئے، دھیان سے دھوئے، تاکہ خشک جگہ نہ رہے، کیونکہ خشک جگہ اگر رہ گئی نا تو پھر جہنم کے جانے کا ذریعہ یہ بنے گا۔ تو وضو کے فرائض میں اگر کوئی بھی احتیاطی کرے گا تو وہ جہنم پہ جانے کا ذریعہ ہوگا۔ تو وضو میں دونوں چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وسوسوں کی وجہ سے کوئی زیادہ مبالغے بھی نہیں کرنا کہ 3 بار سے زائد دھوئے اور بار جگہ دھوئے یا بہت زیادہ مقدار دھوئے جائیں، اس لیے کہ اس سے وسوسوں کی بیماری بنتی ہے، اور دوسری طرف جو فرض مقدار ہے اس میں کمی بھی نہیں کرنا کہ آدمی لاؤبالی پنے میں کچھ جلدی کر کے ایسا طریقہ اختیار کرے کہ فرض بھی رہ جائے، تو یہ بھی منع ہے۔ اب اس حدیث میں ایک اہم مسئلہ ہے جس کی امام ترمذی نے آخر میں اشارہ کیا ہے، تو اس پہ ہم جاتے ہیں۔ وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وجابر بن عبد الله بن الحارث ومعيقيب وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص يزيد بن أبي سفيان قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للعقاب وبطون الأقدام من النار۔ دوسری روایت میں پاؤں کے تلووں کا بھی ذکر ہے، کیونکہ نماز میں وہ وضو میں جو ہے اگر کوئی غفلت سے کام لے گا اور جلدی مچائے گا تو یہ 2 جگہ رہنے کے قوی امکان ہوتا ہے، خشک رہنے کا، ایک ایڑی اور دوسرے تلوے، اس لیے دونوں کو زیادہ توجہ سے دھونا چاہیے۔ اب وہ یہ بات ہے کہ فقہ هذا الحديث انه لا يجوز المسح على القدمين اذا لم يكن عليهما خفان وجوربان، کہ قدمین پر مسح جائز نہیں ہے جب اس کے اوپر موزے یا جراب نہ ہو، باقی موزے اگر جراب ہو تو پھر اس کے اوپر ہی مسح کیا جائے گا، جب تک وہ نہیں ہے تو پھر پاؤں پر مسح نہیں بلکہ پاؤں کو دھوئے ہی جائے گا، یہ اس حدیث سے معلوم ہوا۔ تو جب اوپر خفین جو ربین ہو تو اس کی کیا تفصیلات ہے وہ تو ہمارا موضوع نہیں ہے، اپنی جگہ آئے گا، لیکن جو موضوع بحث ہے وہ یہ ہے کہ پاؤں دھونے کی چیز ہے، اس کا دھونا لازم ہے، اور مسح کی ایک مخصوص صورت ہے، وہ ہے خفین اور جوربین۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ کیا پاؤں کو دھویا جائے گا، مسح کیا جائے گا، تو اس کی طرف انہوں نے اشارہ کر دیا۔ اس حوالے سے 3 مشہور مذاہب ہے، ایک امامیہ کا مذہب ہے، ایک ابن جریر طبری کا ہے، اور ایک باقی اہل سنت کا ہے۔ ابن جریر طبری کے علاوہ جو جمہور اہل سنت ہے،
جن میں محدثین فقہا سب شامل ہیں۔ تو امامیہ کا مذہب یہ ہے شیعہ کہ پاؤں اور سر دونوں ایک جیسے ہے، دونوں ممسوح اعضاء میں سے ہیں، اور وضو میں 2 اعضاء مغسول ہے، 2 اعضاء ممسوح ہیں۔ تو سر وہ چہرہ اور ہاتھ جو ہے یہ دھوئے جانے کے اعضاء ہے، اور سر اور پاؤں جو ہے یہ مسح کیے جانے کے اعضاء ہیں، ممسوح اعضاء ہیں۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ صرف سر پر مسح کیا جائے گا، باقی تمام اعضاء مغسول ہیں۔ اور ابن جریر طبری نے اختیار دیا ہے کہ سر پہ تو مسح فرض ہے، لیکن پاؤں کے مسح کی جہاں تک بات ہے تو اس میں اختیار ہے، چاہے تو مسح کرے چاہے تو دھو لے، اور اگر دھو لے تو بہتر ہے، لیکن اگر مسح بھی کر لے تو وہ بھی جائز ہے۔ اب اس مسئلے کے پیچھے جو دلائل کا اختلاف ہے تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو اصل مرکزی دلیل ہے وہ قرآن کی آیت کے پڑھنے کی تعبیر ہے کہ جو امامیہ ہے وہ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ میں جو جر والی قرات ہے اس کو لے لیتے ہیں کہ ارجلکم مجرور ہے اور یہ رؤوس پر عطف ہے، اور رؤوس میں تو مسح ہی ہے، تو ظاہر ہے پاؤں میں بھی مسح ہی لیا جائے گا۔ اور یہ قرات کوئی شاذ قرات نہیں ہے، کمزور قرات نہیں ہے، بلکہ متواتر قرات۔ اور اس بات کو اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ یہ قرات بھی متواتر ہے، یہ کوئی شاذ قرات نہیں ہے۔ اس کو اگر کوئی پڑھے گا تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی اور کوئی گناہ بھی نہیں ہے اس کو، اور یہ قرآن کا حصہ ہے۔ تو ان حضرات کی واضح دلیل یہ ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی اور دلیل ان کے پاس نہیں ہے کہ حضور کا عمل ہو کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی بغیر موزے وغیرہ کے مسح انہوں نے کیا ہو، صحابہ کرام سے کوئی ایسی بات ثابت ہو، اسلامی تاریخ میں کسی نے اس میں اس طرح عمل کیا ہو، باقی کوئی چیز نہیں ہے، صرف جر کی قرات ہے۔ اہل سنت کے پاس بھی اگر قرات کی بات کی جائے تو نسب کی قرات ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور نسب کی قرات زیادہ مشہور ہے بنسبت جر کی قرات کا۔ جر کی قرات میں تو ہم دوسری توجیحات بھی کر سکتے جیسے کہ آگے ہمارے سامنے واضح ہوگا، لیکن نسب کی قرات میں کوئی اور توجیہ ہم نہیں کر سکتے ما سوائے اس کے کہ ہم اس کا معنی یہ لے لیں کہ پاؤں دھونا جو ہے یہ لازم ہے، اس میں کوئی اور توجیہ نہیں ہو سکتی۔ دھونے ہی کا معنی لیا جائے گا تب نسب کی قرات بنے گی، ورنہ کوئی اور توجیہ اس کی ممکن ہی نہیں۔ اب اہل سنت کہتے ہیں کہ قرآن کے 2 آیات جیسے کہ آ جائے تو وہ اگر آپس میں متضاد ہو تو اس میں تطبیق دی جائے گی۔ تو قرآن کی 2 تلاوتیں اور 2 قراتیں بھی اگر ایک لفظ میں ہے اور وہ متواتر ہے تو یہ 2 آیتوں کی طرح ہے، تو اس میں سے دونوں کا کوئی ایسا مفہوم نہیں لیا جائے گا جس میں ٹکراؤ پیدا ہو، تو اس میں تطبیق والی بات لی جائے گی۔ لہذا ارجلکم کی جو قرات ہے جر کا، یعنی ارجلکم جو نصب والی قرات ہے اس میں تو کوئی اور توجیہ ممکن نہیں ہے، اس کا تو معنی یہی ہے کہ اس کو دھویا جائے گا، اور یہ عطف ہے ایدیکم، تو اس کا معنی تو واضح ہے، اس میں تو ہم تعویل نہیں کر سکتے، لیکن ارجلکم میں ہم پھر اس کی روشنی میں تعویل کریں گے، کیونکہ 2 قراتوں کو ہم متضاد معنوں پر نہیں چھوڑ سکتے۔ اب وہ تعویل کیا کریں گے تو اس میں 3-4 تعویلات آئی ہیں۔ ایک تعویل یہی ہے مشہور تعویل کہ یہ جر جو ہے یہ جوار کی وجہ سے ہے، پڑوس کی وجہ سے، یعنی اصل میں تو یہ منصوب ہی پڑھنا تھا، لیکن اس سے پہلے جو لفظ ہے وہ مجرور ہے، تو اس مناسبت سے جو ارجلکم کا لفظ ہے اس کو بھی مجرور پڑھ لیا گیا، باقی یہ معنوی لحاظ سے منصوب ہی ہے، اور یہ عطف ہے ایدیکم پر، صرف رؤوس کے پڑوس کی وجہ سے، جوار کی وجہ سے اس کو مجرور کر لیا گیا۔ اور ایسا ہوتا ہے عربی میں کہ ایک لفظ دوسرے کے پڑوس میں واقع ہونے کی وجہ سے اس کا حکم اختیار کریں، جیسے کہ ایک لفظ منصرف ہے اور وہ غیر منصرف کے ساتھ آئے تو اس کی وجہ سے غیر منصرف بن جائے، یا اس کا عکس ہو جائے کہ غیر منصرف منصرف بن جائے،
عربی میں اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ تو یہاں بھی یہ جو جر ہے یہ پڑوس کی وجہ سے ہے۔ یہ توجیہ عام طور پر کی جاتی ہے، لیکن اس توجیہ پہ علامہ ابن حمام نے رد کیا ہے کہ یہ ایک جعلی قسم کی توجیہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے نا کہ جوار کی وجہ سے ہم یہ کرے وہ کرے، تو یہ عربی کی بات ہے اور یہ ہم عقل سے نہیں بنا سکتے، اس کے لیے نقل کی ضرورت ہے۔ تو عربی میں اس کی مثالیں تو ہمیں ملتی ہے کہ منصرف کو غیر منصرف یا اس کا عکس کر لیا، لیکن اس کی مثال ہمیں عربی میں دوسری جگہوں میں نہیں ملتی کہ منصوب کو مجرور یا مجرور کو منصوب کر لیا گیا ہو پڑوس میں واقع ہونے کی وجہ سے، اور اس کے لیے نقلی دلیل کی ضرورت ہے الگ سے، اور جبکہ یہ ہے نہیں، اور عقل میں لغت میں عقل نہیں چلتی کہ عقل سے ہم اس میں قیاسی قاعدہ بنائے ہمیشہ کہ جب ایک جگہ ایسا ہوا ہے تو ہر جگہ ایسا ہوگا، یہ طریقہ ہی لغت میں غلط ہے۔ لہٰذا مطلب اس توجیہ کے اگر نظیر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر یہ کمزور توجیہ ہے۔ دوسری توجیہ ہے جو امام طحاوی نے ذکر کی ہے، تو نہیں، وہ امام طحاوی والی بات بعد میں آئے گی، پہلے ہم اس توجیہات پہ۔ تو دوسری توجیہ نسب کی یہ ہے کہ یہ دو حالتوں پر محمول ہے۔ تو جو جر کی قرات ہے مسح والی، یہ اس صورت پر محمول ہے جب پاؤں پر موزے ہوں، اور جو نصب والی قرات ہے جس میں پاؤں دھونے کا حکم ہے، یہ اس حالت پر محمول ہے جب موزے نہ ہوں۔ تو گویا کہ دو الگ الگ حالتوں پر محمول ہیں، اس لیے تضاد نہیں ہے دونوں، لیکن یہ توجیہ بھی کمزور ہے، اس لیے کہ صرف پاؤں دھونے کی، پاؤں پر مسح کرنے کا ذکر اس آیت میں نہیں ہے، ساتھ ساتھ الی الکعبین کے انتہا بھی اس میں بیان ہوئی ہے۔ تو نصب کی حالت میں تو الی الکعبین کا مطلب ہم نکال سکتے ہیں کہ پاؤں کو دھویا جائے گا تو دھونے کے ایک انتہا بتانا بھی ضروری ہے، تو وہ آیت میں بتایا گیا کہ وہ دھونا کہاں تک ہے، کعبین تک ہے۔ لیکن ارجلکم اگر مجرور ہو اور اس کا معنی مسح کرنا ہو تو مسح کرنے کے لیے تو کوئی تحدید نہیں ہوتی، اور مسح کوئی کعبین تک کرتا بھی نہیں۔ مسح تو یہ ہے کہ 3 انگلیاں تر کر کے ایسی پھیر دی بس پاؤں پر۔ تو یہ انتہا بیان کرنا، غایہ بیان کرنا الی الکعبین، یہ دلیل ہے کہ اس کو مسح کی حالت پر ہم محمول نہیں کر سکتے۔ یہ دوسری توجیہ ہے، گویا کہ یہ بھی کمزور ہوئی۔ تیسری توجیہ یہ ہے، اور یہی صحیح ہے لیکن اس کو ذرا سمجھنا چاہیے۔ عربی میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جس کو صنعتی استخدام کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ صنعتی استخدام کا مفہوم 3 میں سے 3 مفہوم ہے اس کے، 3 صورتیں اس کی، کہ ایک لفظ ہو صنعت استخدام کا۔ ویسے اجمالی مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ کا ایک جگہ ایک مطلب لیا جائے، دوسری جگہ اس کا دوسرا مطلب لیا جائے۔ تو صنعت استخدام کی ایک صورت یہ ہے کہ ایک لفظ ہے وہ اسم ظاہر کی شکل میں بھی مذکور ہے اور ضمیر کی شکل میں بھی مذکور ہے۔ تو اسم ظاہر کی شکل میں جب ہو تو اس کا ایک معنی آپ مراد لے لیں، اور جب اس کی طرف ضمیر راجع ہو تو دوسرا معنی آپ مراد لیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک لفظ کی طرف 2 جگہ ضمیر راجع ہے، تو ایک ضمیر میں آپ ایک معنی مراد لیں، دوسرے میں دوسرا معنی مراد لیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایک لفظ کا تعلق، ایک فعل اور عامل کا تعلق 2 معمولین کے ساتھ ہے، تو ایک معمول کے ساتھ تعلق میں ایک معنی آپ لیں، دوسرے معمول کے ساتھ تعلق میں دوسرا معنی مراد لیں۔ اب یہ جو تیسری صورت ہے نا صنعت استخدام کی، یہ یہاں موجود ہے۔ کون سی صورت؟ کہ ایک عامل کا 2 معمولوں سے تعلق ہے اور ہر تعلق میں آپ الگ الگ معنی مراد لیں۔ اب صنعت استخدام کو ایک دوسری مثال میں پہلے سمجھ لیں۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ اذا نزل السماء بارض قوم رعیناہ وان کانوا غضابا۔ کیا ہے شعر جناب؟ اذا نزل السماء بارض قوم رعیناہ وان کانوا غضابا، کہ جب کسی قوم کے زمینوں پر بارش برستی ہے اور اس بارش کے نتیجے میں ہریالی ہوتی ہے، سبزہ اگتا ہے، نکلتا ہے،
تو رعائی نہ ہو، ہم اس سبزے میں اپنے جانور چرا لیتے ہیں، اگرچہ وہ لوگ غصے میں ہو، وہ نہ چاہتے ہوں، لیکن ہمارے جانور کو کوئی روک نہیں سکتا، یعنی ہم بدماش لوگ ہیں مثلا۔ دیکھو یہاں سما کے لفظ میں صنعت استخدام ہوا ہے کہ اذا نزل السماء میں جب سما ہے تو اس سے مطلب ہے بارش۔ رعائی نہ ہو کہ ضمیر سما کی طرف راجع ہے، تو جب ضمیر راجع ہے تو اس سے مطلب ہے سبزہ۔ تو ایک لفظ کے اس میں ظاہر سے ایک معنی مراد لیا گیا، جب اس کی طرف ضمیر آئے تو دوسرا معنی، یہ صنعت استخدام۔ تو اس طرح کے صنعت استخدام یہاں بھی موجود ہے اس آیت میں کہ وَامْسَحُوا جو عامل ہے، فعل ہے، اس کا تعلق رؤوس سے بھی ہے اور ارجل سے بھی، یعنی ارجلکم مجرور ہے یا عطب ہے اس پہ رؤوسکم پر، اور یہ وَامْسَحُوا کے تحت ہے۔ تو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَامْسَحُوا بِأَرْجُلِكُمْ، ایک ہی عامل دو معمولوں کے ساتھ متعلق ہے، لیکن دونوں جگہ الگ الگ معنی ہے۔ جب مس کا تعلق سر سے ہو تو الگ معنی ہے، جب اس کا تعلق ارجل سے ہے تو اس کا دوسرا معنی ہے۔ وہ الگ الگ معنی یہ ہے کہ جب مس کا تعلق سر سے ہے تو اس کا معنی ہے سر پر مسح کرنا، گیلا ہاتھ پھیرنا، مس کا ایک عمومی معنی ہے، عام معنی ہے۔ اور جب اس کا تعلق پیروں کے ساتھ ہو تو پھر مسح کا معنی ہے غسل خفیف، ہلکا سا دھونا، یعنی اتنا دھونا کہ چند قطرے پاؤں سے ٹپک جائے لیکن پاؤں تک پانی پورا پہنچ جائے، تو بس غسل خفیف یہ پھر مراد ہے۔ اور یہ مسح کے دونوں معنی عربی میں بالکل رائج ہیں، مسح کا معنی دھونے کا بھی ہے، مسح کا معنی گیلا ہاتھ پھیرنے کا بھی ہے، دونوں معنوں میں یہ مشہور ہے، اس میں کوئی عربی کے قاعدے کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ کون سے دو معنوں میں مشہور ہے مسح کا لفظ؟ مسح متبادر معنی میں اصابت الید المبتلۃ الی العضو، گیلے ہاتھ کو کسی عضو پر پھیرنا، اور دوسرا معنی ہلکا سا دھونا، اس معنی میں بھی یہ مشہور ہے، متعارف ہے۔ سمجھ رہے جناب؟ تو جب یہ رؤوس کے تناظر میں ہے تو مسح کا معنی ہے ہاتھ پھیرنا، اور جب یہ پاؤں کے تناظر میں ہے تو مسح کا معنی ہے ہلکا سا دھونا۔ اب صنعت استخدام جو ہے یہ بلاغت کا نقطہ ہے، بلاغت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، تو اس میں پیچھے کوئی بلاغت کا نقطہ ہوتا ہے۔ تو بلاغت کا نقطہ یہاں کیا ہے اس آیت میں؟ اس سے قرآن کی بلاغت آپ کو معلوم ہوگی، اعجاز معلوم ہوگا، اور اس لفظ میں جر پڑھنے کی ایک بہت معقول وجہ آپ کے سامنے آئے گی۔ اس کا تھوڑا ایک پس منظر ہے، وہ پہلے بھی بات آئی تھی کہ عربوں میں پانی بہت کم ہے، آج بھی وہاں پانی کم ہے، وہاں جو پانی ہے نا وہ سمندر کے پانی کو انہوں نے قابل استعمال بنایا ہے، اور زمینی پانی ویسے ہی بہت کم ہے۔ صحابہ کے زمانے میں تو ویسے ہی کم تھا۔ دوسری طرف وہ لوگ پیدل گھومنے پھرنے والے لوگ تھے، اور اکثر چپل بھی نہیں ہوتے تھے۔ صحابہ کرام مسجد نبوی میں اکثر ننگے پیر ہی آتے جاتے تھے، سمجھ لیں جناب، عام ان کا گھومنا پھرنا بھی ننگے پیر ہی ہوتا تھا۔ چپل خاص لوگوں کے پاس ہوتے تھے جو زیادہ مرفہ الحال لوگ۔ تو ایسی حالت میں اگر قرآن ان کو حکم دیتا کہ تم نے خوب دھو کر، خوب مبالغہ سے کام لے کر پاؤں دھونے ہیں، جیسے کہ چہرے اور ہاتھ کا حکم جیسے دیا ہے، تو یہ ان کے لیے کتنا حرج کا باعث ہوتا، اس لیے کہ ہر آدمی نے گھر میں وضو کرنا ہے، اور ہر آدمی کے پاؤں اس طرح ہے، تو ایک ایک لوٹا تو ایک ایک پیر کے لیے تو بہرحال چاہیے۔ اگر اس طرح پیر کو آپ نے صحیح طریقے سے صف کرنا ہے تو لوگ بہت تنگی محسوس کرتے اس حکم میں، اور اگر ہلکا سا پیر دھویا ہے تو وہ یہ سمجھتے کہ ہم نے قرآن کے منشا پر عمل نہیں کیا، اور مبالغہ کے ساتھ جیسے کہ چہرہ ہم نے دھویا ہے تو اسی طرح پیر تو ہم نے نہیں دھویا، تو ان کے ضمیر پر، دل پر ایک بوجھ ہمیشہ رہتا اگر قرآن ان کو یہ حکم دیتا کہ تم نے مبالغہ کے ساتھ دھونا ہے، کیونکہ اگر مبالغہ کے ساتھ دھونا ہے تو پانی اتنا نہیں ہے، اور اگر ہلکا سا دھونا ہے تو قرآن کے تعبیر پر عمل نہیں ہو رہا۔
تو ضمیر ہمیشہ زیر بار رہتا کہ گویا کہ ہم پورا جو ہم سے چاہت ہے شریعت کی وہ ہم پورا نہیں کر رہے. تو قرآن نے اپنی چاہت واضح کی کہ میری چاہت تم لوگوں سے نہیں ہے کہ مبالغہ کے ساتھ لوٹے بہا بہا کر پاؤں دوں، بلکہ میری چاہت تم لوگوں سے صرف اتنی ہے کہ پاؤں پر اتنا پانی ڈالو کہ پاؤں گیلا ہو جائے اور کچھ قطرے اس سے نکل جائیں، غسل خفیف. اگر یہ بھی تم نے کر لیا نا تو بھی تمہارا وضو میرے سامنے منظور ہے اور اس پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو قرآن کی اس جر والی تعبیر میں اس غسل خفیف کا بیان ہے، اور مسلمانوں کے دل سے یہ بوجھ اتارنا ہے کہ ہم مبالغہ کے ساتھ تو دھو نہیں سکتے، اور اگر اس سے کم دھوئیں گے تو پتہ نہیں اللہ منظور کرے گا یا نہیں کرے گا. تو قرآن نے اشارہ میں بتا دیا کہ یہ بات بھی مجھے منظور ہے. سمجھ رہے جناب؟ تو یہ بلاغت کا ایک بہت بڑا نقطہ ہے اس آیت. تو غسل خفیف پر یہ محمول ہے، اور اس کے پیچھے یہ نقطہ ہے کہ یہ دفع حرج کے لیے گویا کہ دفع حرج کی طرف اشارہ ہے. سمجھ رہے جناب؟ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایسا کیا کہ صبح میں بہت ہلکا سا وضو کیا فجر کی نماز کے لیے، کہ صرف ایک بار ہر عضو دھویا، اور وہ بھی بہت معمولی انداز میں کہ عضو کو گیلا کر کے اس سے تھوڑا سا پانی ٹپکا ہر عضو سے، اور ایک بار دھویا، اور اسی وضو سے فجر کی نماز سے لے کر عشاء تک ساری نمازیں پڑھی. جبکہ حضور کا عام معمول یہ نہیں تھا. عام معمول تو یہی تھا کہ ہر نماز کے لیے باقاعدہ وضو ہو مبالغہ کے ساتھ. لیکن اس دن ایسا کیا تو حضرت عمر نے پوچھا حضور سے کہ آپ کی تو عادت مبارک یا نہیں تھی، آپ نے کیسا ایسا کیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ عامداً فعلتہ یا عمر، کہ میں نے قصداً ایسا کیا ہے تاکہ میرے امت کے سامنے وضو کی ایک ہلکی سی صورت بھی ہو کہ اگر وہ فجر کی نماز کے لیے ایک بار اعضاء کو معمولی مقدار میں دھوئے. معمولی مقدار کا مطلب کہ زیادہ پانی اس پہ نہ بہائے، اور اس سے پھر تمام نمازیں پڑھے عشاء تک، تو اس کی بھی گنجائش ہے ان کے ثواب میں ذرا بر کمی نہیں ہو، تاکہ جہاں پانی کی بڑی قلت ہے تو وہ لوگ کوئی ضمیر کا بوجھ محسوس نہ کرے کہ ہم برابر وضو نہیں کر سکتے، افسوس کی بات ہے. تو یہ افسوس وہ نہ کریں. سمجھ رہے جناب؟ تو اس آیت کے جر کی قرات میں بھی اس نقطۂ بلاغت کی طرف اشارہ ہے. تو اس سے اب اندازہ لگا کہ کتنا بلیغ نقطہ اس میں بیان ہوا ہے. باقی اس جر کے قرات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاؤں پر مسح کرنا ہے. اب یہ مطلب کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر یہ مطلب ہم لیں گے تو پھر جر کی قرات میں اور نصب کی قرات میں ٹکراؤ ہوگا یا نہیں ہوگا. اور قرآن کی 2 آیتیں آپس میں ٹکرانا، 2 قراتیں آپس میں ٹکرانا، یہ کوئی علمی طریقہ نہیں ہے. اور نصب کی تو ہم کوئی توجیہ نہیں کر سکتے، اس کا معنی تو دھونا ہی ہے، تو جر کو اس کی طرف لے جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن کا اگر حکم ہوتا اور قرآن کا آیت کا یہ مطلب ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر عمل کرتا، تمام صحابہ بھی اس پر عمل کرتے، اور یہ صحابہ میں ایک بہت مشہور بات ہوتی کہ پاؤں پر مسح کیا جائے، کہ کسی ایک سے بھی ایسی کوئی بات منقول نہیں ہے. تو اگر یہ شریعت کا حصہ ہوتا تو شریعت میں ایک جانی پہچانی چیز ہوتی، جبکہ ایسا نہیں ہے. مزید یہ حدیث بھی اس کی دلیل ہے، کیونکہ اس حدیث کا پس منظر کیا ہے جناب کہ پاؤں کے دھونے میں لوگوں سے کوتاہی ہو گئی. تو اتنا تو بہرحال دھویا تھا نا جتنا مسح کیا جائے. تو اگر مسح کرنا کافی تھا تو حضور کو اتنے سخت جملے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ویل للعقاب من النار، کہ یہ جو ایڑیاں خشک رہ گئی ہے اس کے لیے جہنم کی وعید ہے. بھائی مسح تو کر لیا ہے نا، تو جہنم کی وعید کیوں ہے؟ اگر مسح ہی سے کام چل جاتا ہے تو پتہ چلا کہ مسح سے کام چلنے والا نہیں تھا، تبھی اس آیت اس حدیث کا معنی نکلتے اور نئے بے معنی بات ہو جاتی ہے. اور یہ حدیث اتنا صحیح اعلیٰ درجے کا ہے کہ اس کو متواتر احادیثوں میں شمار کیا گیا ہے. یہ کوئی کمزور روایت بھی نہیں ہے، اور یہ بالکل واضح المعنی بھی ہے، جس کے معنی میں کوئی ابہام نہیں ہے. تو یہ بھی ایک اہم وجہ ہے. مزید یہ ہے، اور یہ امام طحاوی کا استدلال ہے، کہ وضو کے فضائل کے حوالے سے جو روایت ہے تو اس میں یہ تذکرہ ہے کہ جب وہ پاؤں کو دھوئے گا، جیسے کہ روایت ہم نے پڑھی بھی ہے کہ جب چہرہ دھوئے گا تو سارے گناہ نکل جائیں گے، ہاتھ دھوئے گا تو اس میں پاؤں کے دھونے کا بھی ذکر ہے. سمجھ رہے جناب؟ تو
تو امام طحاوی فرماتے ہیں کہ پاؤں پہ اگر مسح ہوتا تو وہاں مسح کا ذکر ہوتا، جبکہ وہاں دھونے کا ذکر ہے۔ تو یہ چند دلائل ہے بالکل مضبوط قسم کے کہ قرآن کی آیت کا یہ معنی نہیں، یہ جو امامیہ شیعہ مراد لیتے ہیں، اور ابن جریر طبری نے بھی گوئے کہ اس کو معتبر معنی ہے، اس لیے تو وہ تخیر کے قائل ہے۔ اس کی طرح امام ترمذی نے اشارہ کیا کہ وفقہ هذا الحدیث انہ لا يجوز المسح على القدمین اذا لم يكن علیہما خفان او جوربان، کہ جب یہ دو چیزیں نہ ہو تو پھر مسح الخفین جائز نہیں ہے۔ بس